السلام علیکم۔ کل جیو نیوز والے ایک بندہ پکڑ کے لے آئے اور اس بندے سے انہوں نے عمران خان کے خلاف پروگرام کروایا۔ اس بندے کا کہنا تھا کہ جی جو گھڑیاں عمران خان نے بیچی ہیں، جو ان کو توشہ خانہ میں طائف کے ذریعے ملی تھی، تو وہ گھڑیاں میں نے ان سے خریدی ہیں، جو پورا سیٹ ہے۔ اور اس بندے کی جو ہسٹری ہے نا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ بندہ کتنا بڑا فراڈ ہے۔ سب سے پہلے تو میں اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں کہ اپنا اسکرپٹ چینج کر لیں۔ اگر آپ اپنا اسکرپٹ نہیں چینج کر سکتے تو کم از کم ایکٹر چینج کر لیں۔ بار بار وہی سٹوریز آپ لے کے آتے ہیں اور اسی طرح کے ملتے جلتے جو ہے کریکٹر آپ اٹھا کے لے آتے ہیں، تو کم از کم ایسا کوئی کریکٹر یا ایسی کوئی سٹوری لے کے آئیں جس میں عمران خان کو واقعی نقصان پہنچے۔ آپ ایسی چیز اٹھا کے لے آتے ہیں جو آدھے گھنٹے میں سٹوری چلنے کے بعد ہی پٹ جاتی ہے، بری طرح فلاپ ہو جاتی ہے، فوراً سے لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ تو سراسر فراڈ ہے عمران خان کے خلاف۔ پہلے تو آپ نے پریس کانفرنس کروائی فیصل واڈا سے عمران خان کے خلاف، وہ سٹوری بری طرح پٹ گئی۔ پھر اس کے بعد آپ لے آئیں جی میجر خرم روکھڑی جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں، جس کو پی ٹی آئی والے خود نہیں جانتے کہ یہ کون سا بندہ ہے میجر خرم روکھڑی، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے عمران خان کے کہنے پہ جرنیلوں سے ملاقات کی ہے، اور عمران خان خود بھی اس کو صحیح طرح جانتے نہیں کہ وہ بندہ ہے کون، اور وہ سٹوری بھی آپ کی بری طرح پٹ گئی۔ اس کے بعد آپ لے آئیں جی عمر فاروق کو، اور عمر فاروق والی سٹوری پہ تو کل سے پورا پاکستان ہنس رہا ہے، اور کیا فضولیات تھی، کیا فضول سٹوری لے کے آیا ہوا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں عمر فاروق نامی بندے کی۔ اس نے کہا جی فرا گوگی نامی ایک عورت میرے پاس آئیں اور انہوں نے آ کے مجھے ایک سیٹ کے بارے میں بتایا کہ میرے پاس ایک سیٹ ہے گھڑیوں کا، وہ بیچنا ہے، اور جب میں نے وہ سیٹ ان کے پاس دیکھا تو اور اس کی قیمت لگوائی تو وہ اس سیٹ کی قیمت 1.70 کروڑ روپے تھی، اور جو میں نے ان کو نہیں بتایا، اور انہوں نے مجھ سے صرف 70 کروڑ کی ڈیمانڈ کی تھی، تو میں نے ان کو کسی طرح 28 کروڑ روپے دے کے ان سے یہ چیز خرید لی اور کیش ان کو یہ پیمنٹ کر دی۔ اس پروگرام کے فوراً بعد فرا شہزادی، جس کو یہ عمر فاروق فرا گوگی کہہ رہے ہیں، انہوں نے فوراً تردید کی۔ انہوں نے کہا جی میں اس عمر فاروق نامی بندے کو نہ میں جانتی ہوں اور نہ میں کبھی اس سے ملی ہوں، اور نہ ہی میں نے کبھی عمران خان کے کوئی طائف جا کے کسی کو بیچیں، اور اس کی میں مکمل تردید کرتی ہوں۔ دوسری طرف فواد چودھری نے بھی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو طائف تھے عمران خان کے، وہ ہم نے عمر فاروق نامی بندے کو تو کبھی بیچے ہی نہیں۔ اب عمر فاروق نامی بندے کے پاس یہ سیٹ آیا کیسے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمران خان نے دبئی میں جس آدمی کو یا جس کمپنی کو یہ سیٹ بیچا، اس کمپنی نے یا اس آدمی سے عمر فاروق نامی بندے نے خرید لی ہے، اور یہ سیٹ اور یہ گھڑیوں سے خرید لی، اور صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ چیز میرے پاس ہے اور عمران خان سے ڈائریکٹ میں نے خریدی ہے تاکہ میں ٹی وی پہ دکھا سکوں۔ عمر فاروق نے کہا جی میں نے 28 کروڑ روپے جو ہے وہ کیش دیا ہے۔ کون سی دنیا میں اس طرح کے سودے اور اس طرح کی اتنی بڑی ڈیل جو ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ کوئی آپ کے پاس اتنا قیمتی گھڑیوں کا سیٹ لے کے آ جائے، نہ آپ اس کی ملکیت پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس آیا کہاں سے، اس کی رسیدیں کہاں ہیں، اس کا نہ آپ ریکارڈ پوچھتے ہیں، نہ اس کا ہسٹری پوچھتے ہیں کہ آپ کو کسی نے تحفہ دیا ہے کہاں سے ہے، اس کی ریکارڈ کدھر ہے، اس کی رسیدیں کدھر ہیں۔ اسی طرح آپ چپ کر کے اس سے چیز لیتے ہیں، بینک میں جاتے ہیں، 28 کروڑ روپے کیش نکلوایا، بیگوں میں ڈالا، اس کے حوالے کر دیا۔ یہ آپ آلو پیاز خرید رہے ہیں کہ اتنے قیمتی چیز خرید رہے ہیں؟ عمر فاروق نے صرف گھڑیوں کا سیٹ دکھایا، نہ اس نے یہ دکھایا کہ جی ہمارے درمیان، اس کے درمیان اور فرا شہزادی کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہوگا، آخر اتنی بڑی ڈیل میں تو کوئی معاہدہ ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہ آپ کیش دیتے ہیں اور چیز لے کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ اتنی مہنگی جو ڈیلز ہوتی ہیں ان میں باقاعدہ پورے چیز لکھی جاتی ہے، پیپر ورک ہوتا ہے، نہ وہ چیز انہوں نے دکھائی، نہ انہوں نے کوئی بینک کا ریکارڈ دکھایا اپنا کہ جی جو انہوں نے 28 کروڑ روپے کیش نکلوایا دبئی کے بینک سے، آخر ان کو تو کچھ بتایا ہوگا کہ میں اتنی بڑی کیش کس لیے نکال رہا ہوں، پرپس تو بتانا پڑتا ہے بینک میں، تو نہ اس کی کوئی رسید دکھائی، نہ اس کا کوئی ڈاکومنٹ دکھایا، اور اوپر سے جو فرا شہزادی ان سے جو ملی ہوں گی ان کے آفس میں یا کہیں بھی، تو اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج تو ہوگی، نہ وہ دکھائی گئی، نہ ہی اس میٹنگ کی کوئی پکچر وغیرہ دکھائی گئی۔ صرف دکھایا گیا تو ایک گھڑیوں کا سیٹ دکھایا گیا جو وہ عمر فاروق نامی بندہ دبئی میں خرید سکتا ہے۔ آخر عمران خان نے دبئی میں بیچا ہے، دبئی میں کوئی بھی جا کے اس کمپنی سے یا اس بندے سے خرید سکتا ہے جس کو عمران خان نے بیچا ہے، تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں تھی، اور صرف عمران خان کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ چیز کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے اسٹوری میں۔ یہ بندہ واردات کیسے ڈال رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس نے سب سے پہلے اس بندے سے یہ گھڑیوں کا سیٹ خریدا جس کو عمران خان نے بیچا تھا، صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ میرے پاس ہے اور میں نے ڈائریکٹ عمران خان سے خریدا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی جب کمپنی یا کوئی بندہ اتنا بڑا بزنس مین جب کوئی چیز کسی اپنے کسٹمر سے خریدتا ہے تو وہ کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کرتا، کسی کو بھی نہیں بتاتا کہ ہماری کیا ڈیل ہوئی ہے یا میں نے کسی سے کیا چیز کتنے میں لی ہے، اور اتنا تو بالکل بھی نہیں کہ کسی آپ نیشنل ٹی وی پہ آ کے سر عام سب کو بتاتے پھرو کہ جی یہ چیز میں نے اتنے دن میں خریدی ہے پوری اب چیزیں بتانے لگ جاؤ، اور خاص کر اس ٹی وی پہ جیو ٹی وی پہ جس کا عمران خان کے ساتھ تو بالکل دشمنوں والا تعلق ہے۔ عمران خان نہ جیو ٹی وی پہ آتے ہیں تو نہ اپنے کسی بندے کو جانے دیتے ہیں، اور جیو ٹی وی ان کے خلاف کھل کے کمپین کرتا ہے، اور یہ بندہ آ کے بیٹھا بھی کس پہ، جیو ٹی وی پہ۔ یہ پکچر آپ دیکھیں کہ عمر فاروق نامی یہ جو بندہ ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کتنے قریب ہے، اور دوسری طرف دیکھیں کہ عمران خان کی آج کل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کتنی لڑائی چل رہی ہے،
اور یہ دوسری پکچر بھی آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے عمر فاروق اور فیصل واڈا یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اور فیصل واڈا جو ہے اس نے کچھ دن پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ پہ کے کہنے پہ عمران خان کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی تھی. اور ابھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ ایک ہی سٹوری کے مختلف کردار ہیں اور اس سٹوری کا نام ہے مسٹ ڈیمیج عمران خان. عمر فاروق نامی یہ بندہ خود ایک بہت بڑا فراڈ ہے. ناروے میں اس نے ایک عورت کے ساتھ فراڈ کیا جس کے بعد اس پہ کیسز بنے, وہاں پہ یہ مجرم ڈکلیئر ہوا, وہاں سے یہ بھاگ گیا. اور پھر پاکستان میں اس نے ایک جعلی بینک بھی بنانے کی کوشش کی. اور پاکستان میں اس کی جو بیوی ہیں انہوں نے ان سے طلاق لی ہوئی ہے اور ان کی جو بچیاں وہ انہی کے پاس ہیں, لیکن ان کی بیوی نے ان کے خلاف کیس کیا ہوا ہے عدالت میں بچیاں رہنے کے لیے. اور پاکستان میں بھی ان کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں اور پاکستان میں ان کا نام انٹرپول میں تھا. اور اب کچھ ٹائم ہوا ہے کہ ان کا نام بھی انٹرپول سے نکل گیا ہے اور ان کی وائف کے خلاف مقدمے بننا شروع ہو گئے جنہوں نے ان سے طلاق لی ہوئی ہے. اور جو عمر فاروق نامی یہ بندہ ہے اس پہ کئی سارے مقدمات جو تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. اور یہ کس حکومت میں ہو رہے ہیں اور یہ عمر فاروق نامی بندہ عمران خان کو کیوں ڈیمیج کر رہا ہے یہ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے, اسٹیبلشمنٹ اس بندے کے پیچھے ہے, بار بار عمران خان کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس طرح کے لوگوں کو لے کے آتی ہے. اور یہ جو بندے ان کو صرف اتنا فائدہ ہے کہ یہ اپنے مقدمات اور اپنی چیزیں ختم کروانے کے لیے عمران خان پہ ایک جعلی قسم کی سٹوری بنا کے الزام تراشیاں کر رہا ہے. عمران خان کے خلاف آپ 1000 سٹوریاں لے آئیں, 100 بندہ کھڑا کر دیں, لیکن اس کے خلاف آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ ہی اس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں, کیونکہ عوام اتنی تنگ ہے آپ لوگوں سے کہ وہ کچھ سننا نہیں چاہتی عمران خان کے خلاف.